اللہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل کی محبت سے رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ برادران اسلام، انتہائی واجب الاحترام عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ پاک مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، عتق من النار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، تاکہ میرے بندے اس مہینے کے اندر عبادت، ریاضت، ذکر و تلاوت کر کے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ سکیں۔ ایک تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں، آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ روزے کا فلسفہ ذرا یوں ہے، روزہ اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو،
اللہ رب العزت کا ہمارے اندر ڈر پیدا ہو کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہوگا، تو وہ نافرمانی کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ نافرمانی کرے گا، جو چاہے وہ کام کرے جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر ایک چیز ہے، آپ اس کو ایمان سے تعبیر کر لیں یا حیا سے تعبیر کر لیں، کیونکہ ایمان اور حیا ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ الحیا شعبۃ من الایمان۔ میرے دوست عزیزو، حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کا حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے وہ کرے، پھر وہ اپنے نفس کی چاہت پر چلتا ہے، کیونکہ جو رکاوٹ والی چیز ہوتی ہے، نافرمانی سے، گناہوں سے، بغاوت سے جو مانع اور رکاوٹ والی چیز ہوتی ہے وہ ایمان اور حیا ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے اور تجاوز کر جاتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں رہتا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، یا جتنے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نیکی کرنے کا، برائی سے رکنے کا، ان چیزوں کا وہ لحاظ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے کا فلسفہ اس لیے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح ہوگا؟ اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہوگا، کیونکہ یہ ایسا تفصیل طلب موضوع ہے، گزشتہ جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا، لیکن پہلی آیت کے اندر ہی بات ہماری پوری ہو گئی تھی۔ آگے اس کے اندر احکامات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے ہمارے اوپر، تو صرف اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کی تمام ضروریات کو اور انسان ذات کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، خوشی، غمی، صحت، بیماری، ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا خیال رکھا کہ جب تم رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، چاند نظر آ جائے، آپ روزہ رکھیں، آپ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو وہ پھر الگ بات ہے، اگر آپ سفر میں ہیں تو اس کا حکم الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ اتنی ذمہ داری اور بوجھ نہیں رکھتے جس کا وہ متحمل نہ ہو، جس کو وہ اٹھانے والے نہ ہوں، جو ان کے اندر طاقت ہی موجود نہ ہو۔ تکلیف مالا یطاق اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتے ہیں جو اس کے اوپر اس چیز کے اٹھانے کا طاقت نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے۔ روزہ ہر انسان رکھ سکتا ہے، کون سا انسان جس کو اللہ نے صحت دی ہے؟ بیمار کے لیے حکم نہیں ہے، بیماری کے بعد اللہ جب اس کو شفا دے تو پھر روزہ رکھے۔ بالکل انسان بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ ادا کرے۔ ایک انسان سفر کر رہا ہے، سفر کے اندر تکلیف ہوتی ہے، آج تو سہولیات کا زمانہ ہے، جو پہلے والا زمانہ گزرا ہے، پیادل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، یہ ایئر کنڈیشن والے سواریاں نہیں تھی،
اس وقت تکلیف زیادہ تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر جو ہوتا ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو آپ سفر میں ہیں تو روزہ آپ کے اوپر، پھر بعد میں آپ سفر سے واپسی ہو کے پھر روزہ قضا کرو، آپ کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر عمدن جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑا تو اس کے اوپر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ یعنی اسلام ایک مکمل مذہب ہے، ایک جزی کا نام نہیں ہے، ایک نقطے کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات کو تفصیلاً ذکر فرمایا ہے کہ میرے بندے صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ مرکزی مضمون اسلام کا بنیادی نقطہ نظر وہ توحید ہے۔ آج اس معاملے میں ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے خرافات، بدعات، رسومات کا ہم شکار ہیں کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ میرے دوست عزیزو، بھلے ہم تہجد گزار ہوں، نوافل پڑھتے ہوں، اشراق اوابین ذکر و تلاوت میں دن رات مصروف ہوں، خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر شرک کی بو بھی ہمارے اندر موجود ہوئی تو یہ سارے اعمال کو جلا کے راکھ کر دے گی، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا۔ ظلم عظیم بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میرا موضوع تو رمضان ہے، لیکن میرے دوست عزیزو یہ بات بھی بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں گھومتا ہوں، میں سفر کرتا ہوں، اپنے جو ہے ارد گرد اپنے جو ہے ساتھیوں کو، ہمارے بہت سے مسلمان بیچارے اس بیماری کے اندر اتنا جو ہے وہ گرفتار ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس حال میں اگر ان کا موت ہو گیا تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے، کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھ لیا تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ روزہ بھی تب فائدہ دے گا، نماز تب فائدہ دے گی جب ہمارا عقیدہ درست ہو۔ عقیدے کے اندر بہت کمزوری ہے، عقائد کے اندر آج کل ہمارے معاشرے میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ ہم خود کو بھلے بڑے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں جو ہے بالکل ہم پیچھے ہیں۔ اس کے اندر بندہ باقاعدہ حساس ہونا چاہیے۔ دیکھیں آیا جو میں عمل کر رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے یعنی کہ مخالف ہے۔ اگر ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اگر ہمارا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہے تو فوراً اس سے ہمیں جو ہے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنے عمل کو شریعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کو دے اس کو لو، جس چیز سے آپ کو منع کرے اور اس سے رک جاؤ۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی ہر نماز میں ہر رکعت میں تلاوت بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار بھی کرتے ہیں، اور دعائے قنوت کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں
اللہم انا نستعینک و نستغفرک، کہ اللہ مدد جب طلب کرنی ہوگی، مدد کی جب ضرورت پڑے گی، نستعینک، آپ سے مدد طلب کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد چاہو، آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو پھر فاستعن باللہ، کس کے لیے کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگو، کسی غیر سے مدد نہیں مانگو۔ غیر کا جو جملہ ہے نا، یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ بیچارے جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق نہیں ہوتا، وہ بولتے ہیں یار تم کیسی بات کر رہے ہو مولوی صاحب، یہ اللہ کے ولی غیر ہیں، یہ سیدنا علی غیر ہیں، یہ ہمارے موے سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کو تم غیر کہتے ہو۔ اللہ کے بندے، اتنا سادہ غیر کی معنی نہیں سمجھتا ہے۔ غیر کی معنی ہے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ انبیاء کا طبقہ ہو یا صحابہ کا طبقہ ہو یا تابعین کا طبقہ ہو یا تبع تابعین کا طبقہ ہو یا محدثین کا طبقہ ہو یا فقہائے امت کا طبقہ ہو یا صالحین کا طبقہ ہو، چاہے عام امت کا طبقہ ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ وہ غیر ہے۔ غیر کے معنی علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، خود مخلوق ہے، وہ خالق کی صفت کیسے اختیار کر سکتی ہے؟ تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے اور یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ مدد کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھنا۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی تم کو مدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے سے ہیلپ جو ہے ہم لیتے ہیں، تم پھر کیسے بولتے ہو کہ غیر سے مدد لینا جائز نہیں ہے؟ آپ نے تو مدد لی ہم سے، کبھی قرض حسنہ لے لیا، یار مولوی صاحب کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، آپ نے قرض دے دیا، یہ بھی مدد ہے۔ مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد فوق الاسباب ہے، ایک مدد تحت الاسباب ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ تحت الاسباب میں آتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے، آپ نے مانگ لی، طلب کر لی، ظاہر بات ہے میرے پاس جب چیز ہوگی تو میں آپ کو دوں گا نا۔ میرے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں میں اس کے اوپر قادر ہوں، تو پھر میں آپ کو کیسے دوں گا؟ اور ایک مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، وہ فوق الاسباب ہے، جہاں پہ آپ کا کوئی اختیار نہ چلے، جہاں پر آپ کے پاس اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرا کام ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، آپ پیسے خرچ کریں گے، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کریں گے، نیشنل میں لے جائیں گے، آغا خان میں لے جائیں گے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا آپ کو اختیار ہے، طاقت ہے؟ کس کی طاقت ہے یہ؟ اس کو فوق الاسباب کہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں اپنے درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اتنے لوگ بیچارے اس معاملے میں گرفتار ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی شرک کے اندر گرفتار ہیں۔ تو اس پر تو دکھ اتنا نہیں ہوگا جو سرے سے منکر ہے، اس پر افسوس زیادہ ہوگا جو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن اس کا جو ہے وہ شمار ان کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کہیں شرک کی اس موذی مرض کے اندر گرفتار تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے۔ یہ باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اپنی اولاد کا فکر کریں، اپنا فکر کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کا فکر کریں کہ ہم اس خطرناک بیماری کے اندر، مہلک بیماری کے اندر جو ہے ہم کہیں گرفتار تو نہیں ہیں۔ بر وقت اصلاح کی جائے، بر وقت اصلاح کی جائے۔
ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کی ہم اصلاح نہ کریں، اس کی تشخیص نہ کریں اور اس کا علاج نہ کریں، بعد میں وہ ہماری بیماری بڑھ جائے اور کینسر جیسی بیماری ہو جائے، پھر وہ جو ہے وہ عضو کو کاٹا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اکابرین اس چیز کی زیادہ جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کریں، کیونکہ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ درست ہوگا، ہمارا روزہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، ہماری نماز قبول ہو جائے گی، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ توحید بڑی عظیم نعمت ہے، تمام انبیاء کرام کو اللہ نے اس پیغام کے لیے بھیجا۔ اور پیاری بات، آخری بات عرض کر دوں کہ دیکھو اس توحید کی وجہ سے کائنات کے محبوب ترین انسان، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ ہے، میری مراد رحمت دو عالم سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے خوبصورت چہرے، جس کو قرآن والضحیٰ سے تعبیر کرتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس والضحیٰ والے چہرے پر زخم آئے کہ نہیں آئے؟ وہ اس چہرے کو زخمی کیا گیا کس بات کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ ذرا یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ توحید اتنا بڑا کام ہے۔ اس توحید کی وجہ سے اللہ کے رسول کو پتھر لگائے گئے، اللہ کے رسول کا وہ خوبصورت چہرہ، والضحیٰ والا چہرہ زخمی ہوا، میرے محبوب کی جو ہے وہ پاؤں مبارک زخمی ہوئے، تو کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے ہوئی۔ آج یہ توحید کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ توحید پورے دین کا لب لباب ہے، پورا خلاصہ ہے، اور جو حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کے اندر اس کا زیادہ تذکرہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، پکا اور سچا موحد بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کا سچا غلام بنائے اور سچا عاشق رسول بنائے۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں اور اپنے دوستوں کو اس بات کا درس دیں گے کہ مدد صرف اللہ سے لینی ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی سے مدد نہیں لینی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔